بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا حج کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ممشا، جو آدمی چلا مسجد کی طرف کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، جماعت چھوڑنا نہیں، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو آدمی اپنی جگہ جہاں کہیں ہو، اپنے گھر میں ہے، گھر میں وضو بنائے، دکان سے آ رہا ہے، مارکیٹ سے آ رہا ہے، وہ وضو بنائے اور وضو بنا کے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اگر چلتا ہے، نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا ہے گویا اس کے لیے حج کے برابر ثواب۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، آج ہم نماز کے لیے اتنا ایزی لے لیے ہیں، اپنی ڈیوٹی جاب فلاں فلاں، بعض لوگوں کو نیند پیاری، بعض لوگوں کو ڈیوٹی پیاری، بعض لوگوں کو دھندے۔ کیا بھائی؟ نہیں صاحب بہت بزی میں، ڈیوٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ نماز سے بہتر، نماز سے کوئی اہم کام ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اہم کام، سب سے اہم عبادت توحید کے بعد یہ نماز ہے۔ نماز کے بعد ہی آپ کی ملازمت، نماز کے بعد ہی آپ کے دھندے، نماز کے بعد ہی آپ کی کاروبار۔ نماز سے بڑھ کے کوئی اہم کام نہیں۔ گھر سے وضو بنا کے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، یقین رکھو نبی نے فرمایا آپ وضو کر کے اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، جماعت سے نماز پڑھے، نبی کا فرمان ہے آپ کے لیے حج کے برابر ثواب۔ اس 5 وقت کی نماز گھر سے وضو بنا لے گا، 5 وقت کی نماز آپ دکان سے آ رہے ہیں، مارکیٹ سے آ رہے ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھے تو گویا آپ کے لیے حج کے برابر ثواب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سے آیت کا ایک حصہ اور ترمذی سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ومن کفر، جو شخص انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، یہ آیت حج کی فرضیت کی واضح دلیل ہے۔ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ حج ایک عظیم عمل ہے، حج ایک بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کیا شان ہے ان کی خوش نصیبی کا، کیا کہنا جن کی زندگی میں حج نصیب ہوا اور وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہوا، اس کا بدلہ پیارے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، حج کے دوران فلم یرفث، اس نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے وہ ویسے ہی ہے
جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ مال کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں تاکہ میں بیت اللہ کا حج کروں۔ بہت اچھی بات ہے، مال کو جمع کرنا، مال کو اکٹھا کرنا اور عزم، یہ نیت کرنا میں خانہ کعبہ کا حج کروں، میں بیت اللہ کا حج کروں۔ یہ اگر آدمی ارادہ کیا، مرد ہو یا عورت، سبحان اللہ، اس کی نیت، اس کی آرزو خواہش پہ بھی اللہ رب کریم اسے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی حج بیت اللہ نصیب فرماتا ہے، جو حج کر کے آئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میرا یہ حج اللہ قبول کرے۔ اس کی علامت یہ ہے، حج کو جانے سے پہلے میری جو زندگی تھی اس زندگی سے بعد کی زندگی میری اور اچھی ہو جائے، تو یہ حج مبرور کی ایک علامت ہے۔ حج کرنے والے افراد کے لیے ضروری ہے، حج اتنی بڑی نیکی، اتنا آپ نے عظیم عمل کیا، اس کے بعد کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، شرک کے کاموں سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہم میں کچھ ایسے بھی احباب ہیں، رات دن یہ تمنا ایک خواہش میں ہیں، اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے حج نصیب فرما، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے حج نصیب فرما۔ بعض غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یہ غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کیا ہماری زندگی میں یہی فقیری؟ میری بھی خواہش ہے کہ میں حج کروں، حج کا ثواب میں پاؤں، لیکن میری غربت ہے، مفلسی ہے۔ اگر اللہ مجھے مال دیتا میں بھی حج کرتا، میں بھی وہ ثواب پاتا، لیکن حج ہر مسلمان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جن کی مقدر میں حج لکھا ہے وہی لوگ حج کرتے ہیں، اور ساروں کے پاس مال پڑا ہوا ہے، حج کو نہیں گئے، اللہ کی توفیق نہیں۔ بہت سارے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، پیسہ ہے، حج کو جانا چاہتے ہیں، لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے۔ حج کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، زیادہ راہ اور قوت اور طاقت۔ سفر کرنے کی آدمی قابل بھی ہو، کیونکہ لمبا سفر ہے، ان دونوں چیزوں کی اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے لوگوں، اگرچہ تمہاری زندگی میں غریبی ہے، فقیری ہے، مفلسی ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ رب کریم ایسے اعمال رکھا ہے، اللہ رب کریم ایسی عبادتیں رکھا ہے، اگر یہ عمل کرو گے حج کے برابر آپ کو ثواب ہے۔ اللہ جنہیں مال دیا، توفیق ملی، حج کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے، مال جما رہے لوگ لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حج کر کے آئیں، لیکن ایسے اعمال تو بتائے گئے ہیں اگر یہ عمل ہم کریں حج کے برابر اللہ رب العالمین ثواب دینے والا ہے۔ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ پہلا عمل، وہ اعمال جن کے کرنے پہ حج کا ثواب ہے۔ آپ رمضان میں عمرہ جاؤ، حج کی ٹکٹ پیسے زیادہ،
عمرہ کے لیے کم رقم، ٹیلی فون آیا 63 میں بھی عمرہ آئے گا، عمرہ کے لیے رقم کم ہے۔ آدمی اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، احادیث کی روشنی میں اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انصاریہ خاتون سے، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو عمرہ کر لو، رمضان میں عمرہ کرنا عمرے کے برابر ثواب، حج کے برابر ثواب، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب۔ ابو داؤد کی روایت میں اور ایکسپلین ہے، وضاحت۔ ابو داؤد کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، چلو اب حج کو جائیں۔ پیارے نبی نے جب حج کا ارادہ کیا، ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بھی سواری کا انتظام کراؤ کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں۔ شوہر نے کہا میرے پاس سواری نہیں کہ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو حج کراؤں۔ اس عورت نے کہا وہ فلاں اونٹ ہے نا، یہ اونٹ پہ مجھے سوار کراؤ۔ شوہر نے کہا یہ اونٹ وقف کیا گیا ہے، یہ اونٹ وقف ہے۔ تو اس وقت ان کی بیوی نے کہا اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو اور اللہ کے نبی سے میرے بارے میں سوال کرو، پوچھو کہ آخر میں وہ کیا عمل کروں جس کے کرنے پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے۔ شوہر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں میری بیوی نے آپ کو سلام سنایا اور میری بیوی کا سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے میری بیوی کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا آپ اپنے بیوی کو میرا سلام سناؤ اور آپ کی بیوی سے یہ کہو رمضان کے مہینے میں اگر وہ عمرہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ ایک عمل اگر کوئی ماہ رمضان میں عمرہ کر لیں اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل حج کرنے کا ثواب، دوسرا عمل باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا۔ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گویا حج کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ممشا جو آدمی چلا مسجد کی طرف کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، جماعت چھوڑنا نہیں، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو آدمی اپنی جگہ جہاں کہیں ہو اپنے گھر میں ہے، گھر میں وضو بنائے، دکان سے آ رہا ہے، مارکیٹ سے آ رہا ہے، وہ وضو بنائے اور وضو بنا کے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اگر چلتا ہے، نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا ہے گویا اس کے لیے حج کے برابر ثواب۔ سبحان اللہ۔ بھائیو آج ہم نماز کے لیے اتنا ایزی لے لیے ہیں، اپنی ڈیوٹی جاب فلاں فلاں، بعض لوگوں کو نیند پیاری، بعض لوگوں کو ڈیوٹی پیاری، بعض لوگوں کو دھندے، کیا بھائی نہیں وہ صاحب بہت بزی میں ڈیوٹی ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ نماز سے بہتر، نماز سے کوئی اہم کام ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اہم کام، سب سے اہم عبادت توحید کے بعد یہ نماز ہے۔ نماز کے بعد ہی آپ کی ملازمت، نماز کے بعد ہی آپ کے دھندے، نماز کے بعد ہی آپ کی کاروبار۔ نماز سے بڑھ کے کوئی اہم کام نہیں۔ گھر سے وضو بنا کے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، یقین رکھو نبی نے فرمایا آپ وضو کر کے اپنے گھر سے وضو کر کے آئے جماعت سے نماز پڑھے، نبی کا فرمان ہے آپ کے لیے حج کے برابر ثواب۔
روز 5 وقت کی نماز گھر سے وضو بنا لے گا. 5 وقت کی نماز آپ دکان سے آ رہے ہیں, مارکیٹ سے آ رہے ہیں, آپ جماعت سے نماز پڑھے تو گویا آپ کے لیے حج کے برابر ثواب. تیسرا عمل, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا, پھر وہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج نکل جائے. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا, یہ حج کے برابر ثواب ہے. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, پھر بیٹھ کے کیا کرے, گپ شپ نہیں, ذکر الہی, تسبیح, قرآن کی تلاوت, دعاؤں کا اہتمام, آپ اتنی دیر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل گیا. جب سورج نکل گیا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو گویا یہ آپ کے لیے حج کے برابر ثواب. مکمل حج عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. کم محنت, تھوڑی محنت, جماعت سے نماز پڑھنا, بیٹھنا, ذکر الہی کرنا, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی بڑی محنت ہے بھائی؟ حج کرنے کے لیے کتنی بڑی محنت ہے. وہ ثواب اللہ رب کریم ہمیں یہاں دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اگر یہ عمل اگر ہم سے ہو رہا ہے الحمدللہ حج کے برابر سے. اس ضمن میں خواتین بھی حج کا ثواب پا سکتی ہیں. اہل علم نے کہا ہماری مائیں بہنیں فرض نماز اگر مسجد میں وہ نماز کو نہیں آ رہی ہیں, گھر میں پڑھ رہی ہیں, افضل. عورت کے لیے مسجد میں پڑھنا جائز ہے, عورت گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اگر عورت فجر کی نماز کے وقت میں اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ لی, عورت گھر میں فجر کی نماز پڑھ لی, اس ٹائم میں وہیں بیٹھے ذکر الہی کرے, سورج نکل گیا, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اگر ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں, ان خواتین کے لیے بھی حج کا ثواب. سبحان اللہ. ایک اور عمل, وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے پہ اللہ رب کریم ہمیں حج کے برابر ثواب دینے والا ہے؟ ایک عمل نماز کے بعد ذکر و اذکار. آج اکثر لوگ نماز ہوئی تو گپ شپ, نماز ہوئی تو بات چیت, نماز ہوئی نماز کے بعد ذکر و اذکار. سبحان اللہ, کیا عمل ہے. ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جب بھی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. آئیو بخاری کی روایت, صحابہ رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غریب لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقراء اللہ کے نبی کے پاس آ کر یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالدار لوگ آگے بڑھ گئے نا, مالدار لوگ جنت کے درجے پا لیے نا, اونچے درجے پا لیے مالدار لوگ. ہم جو عمل کر رہے ہیں مالدار وہ بھی کر رہے ہیں, ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں مالدار بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جیسا روزہ رکھ رہے ہیں یا امیر لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. وہ جو ان کے پاس اللہ جو مال لیا ہے اس مال سے وہ حج کر رہے ہیں, اس مال سے وہ عمرہ کر رہے ہیں, اس مال سے وہ صدقہ کر رہے ہیں, اس مال سے وہ جہاد کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے نا. پیارے نبی نے سنا ان غربا کی بات, غریب مسکینوں کی بات, کیا شوق جذبہ ہے ان غریبوں کو. یہ غریب یہ چاہ رہے ہیں ہم بھی وہ ثواب حاصل کریں جو مالدار اپنے مال سے حج کر کے آ رہے ہیں, جو ثواب پا رہے ہیں وہ ثواب ہمیں بھی مل جائے. ان غریبوں کی تمنا ہے. نبی نے فرمایا الا احدثکم, کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب ان مالداروں کو مال کی وجہ سے حج کر رہے ہیں, مال کی وجہ سے عمرہ کر رہے ہیں, مال کی وجہ سے وہ صدقہ کر رہے ہیں, مال کی وجہ سے وہ جہاد کر رہے ہیں, یہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ
کہ آپ کے جیسا اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کر رہا ہے اس کو یہ ثواب نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ پڑھو۔ کتنا ٹائم لگتا جی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہر نماز کے بعد، صرف فرض نماز کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد اگر کوئی یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب کریم اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک اور عمل، مسجد میں علمی حلقے اگر قائم ہیں، ان علمی دروس، علمی حلقوں میں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد اس لیے آتا، میں مسجد کو جا کے اچھا پڑھانا میں، دین سکھانا میں مسجد اس لیے جانا دین سیکھنا میں، درس قرآن میں زبردست تفسیر ہو رہی، میں روزانہ تفسیر سننا میں، درس حدیث میں سننا میں، کچھ دینی حلقے بیٹھنا میں، کچھ سیکھنا ہے سکھانا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے اللہ کے گھر مسجد کا رخ کرتا ہے، نبی نے فرمایا اس کے لیے حج کا ثواب۔ وہ کون سا عمل جس کے کرنے پہ اللہ رب کریم حج کا ثواب دیتا ہے؟ مسجد قباء میں نماز پڑھنا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ اگر کوئی مدینہ طیبہ جائے جہاں مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے، تو مسجد نبوی کی زیارت کے بعد مسجد قباء کی بھی زیارت کرنا مسنون ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کے مسجد قباء جائے، اپنے گھر سے وضو بنا کے مسجد قباء جائے اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے، اس کے لیے حج کے برابر ثواب۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز عمرہ کے برابر۔ الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز، مسجد قباء میں نماز عمرہ کے برابر ثواب۔ آخری بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک حج کے برابر ثواب ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے میں اپنے لیے نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے نصیحت کرتا ہوں۔ ان ماں باپ کے بغیر ہم دنیا نہ دیکھے ہوتے۔ یہ ہمارے ماں باپ، یہ وہ شخصیتیں ہیں، ان کے یہ ذریعہ بنے کہ ہم دنیا میں آنے کا، ہم کام کرنے کا، ہم جاب کرنے کا، ہم پیسہ کمانے کا، ہم ترقی کرنے کا جو ذریعہ بنے، یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ۔ رب العالمین قرآن کریم میں جہاں بھی اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی بندگی کے بعد اللہ رب کریم والدین کا ذکر فرمایا۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کرو۔ یہ پاکٹ منی، یہ ملازمت، سوال کے بات کرو، میرے ماں باپ سامنے ہیں، اپنے بازو جھکا کے بات کرو۔ کیسے بات کر رہے ہیں اپنے ماں باپ سے؟ کیا طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا؟ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آپ کے لیے حج کا ثواب، حج کا ثواب۔ ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے اللہ کے نبی انی اشتہی الجہاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کا بہت شوق، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ایک روایت میں یہ کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ایک روایت میں ہاں میری ماں باحیات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، آپ کے لیے جہاد کا ثواب۔ ماں باپ کی خدمت کرو، حج کے برابر ثواب ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دیکھ ریکھ، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا علاج معالجہ، ان کو بٹھانا، ان کا علاج کرانا آپ کے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ کیا فضیلت ہے میرے بھائی! ہمارے گھروں میں حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، جہاد کا ثواب ہے۔ یہاں تلاش نہیں کر رہے ہیں،
پیسہ لے رہے، حج کو جا کے آئے تو حج کا ثواب میں، عمرہ کر کے آئے تو عمرے کا ثواب نہیں میں، گھر میں ہے جی، حج عمرے کا ثواب گھر میں ہے، جہاد کا ثواب گھر میں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ بھائیو آخری بات یہی ہے کہ یہ جتنے اعمال میں آپ کو بتایا یہ حج و عمرے کے برابر ثواب ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے اب میں حج کو نہیں جاتا بھائی، یہ پورے کام کر لے رہا ہوں نا میں، حج کے برابر مجھے ثواب ملا۔ جب آپ کو استطاعت ہوئی تو آپ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ یہاں بیٹھے بیٹھے حج کے علاوہ جو حج کو نہیں جا سکے، جو غریب مسکین ہیں، جو نہیں کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے بھی حج عمرے کے برابر ثواب بتایا گیا، یہ اعمال رکھے گئے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم ان اعمال میں ہم سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ توحید پر قائم رہتے ہوئے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا آج کے خطبہ جمعہ میں حج عمرے کے برابر جو ثواب ہے، حج کا جو ثواب ہے، عمرے کا جو ثواب ہے، اے اللہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال، یہ عبادتیں ہمیں ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمنہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔